بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی، بیٹے بیٹیوں، دوست احباب، سنگی ساتھیوں کو مؤدبانہ سلام۔ اپنے تعلق والوں سب کو میرا مؤدبانہ سلام اور پیار پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پھر اکٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ حالات ایسے ہیں، مالک پھر بھی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں اس کے آگے سربت سجود رہنے چاہیے۔ اسی کیفیت میں بیٹھیں اور پھر محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر میرا ساتھ دیں، پہلے درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر باطنی ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، سجدہ پڑھا جائے گا۔ یکسوئی کے ساتھ ساتھ دیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ادب، اور یہ بھی سنا ہوگا شعر کا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب کی ابتدا جو ہے، یعنی اللہ کا جو ادب ہے، یعنی اللہ سے ہم نے اگر کچھ مانگنا ہے یا دعا کرنی ہے تو پھر اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے باطن کے اوپر۔ یعنی جو ابتدا میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت اصل بات ہے، جو وہ پہلی حدیث ہے قرآن آپ نے فرمائی کہ نیت کے ساتھ ہر چیز کا پھل ہے۔ نیت اللہ کے لیے کریں، اللہ کے حبیب کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے کریں، اور یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور خالی سانس لیں۔ جب میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں تو خالی سانس لینا شروع کریں، اپنے قلب پہ اللہ کا نام جو ہے اپنے خیال میں لے آئیں اور اچھی طرح سے اس کا جو مشاہدہ ہے قائم کر لیں۔ جب آپ یہ اندر قائم کریں گے تو آپ کا ایک باطنی تعلق دریائے رحمت سے اس کا تعلق بن جائے گا، اور اس کا جو مرکز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، آپ کی ذات مبارک سے انشاءاللہ آپ کے پیر و مرشد قلب اور روح کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہی وسیلہ ہے، وسیلہ اللہ کی ذات نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم میں جو صاحب امر ہیں، جو نوازے ہوئے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ وہ ایک راستہ ہے، اس کو لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب چل پڑتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک قدم پڑھو تو میں 10 قدم بڑھتا ہوں، تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ پھر یہ اس کا خاص راستہ ہے، پھر وہ راستہ دیتا ہے انسان کو، اور خوش بھی ہوتا ہے، چونکہ ہر انسان سے وہ اس کی ماں سے 72 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، 70 72۔ تو اب آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان دیں، اور میرے ساتھ پھر پڑھنا شروع کریں۔ آنکھیں بند، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، پھر خالی سانس لیں۔ جب میں پھر اللہ اکبر کہہ کے پڑھنا شروع کروں گا، میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، اپنے مرشد کی روح سے اس کا تعلق قائم کریں۔ خالی سانس لیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمعک لنا اسمعک لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جناب اس درود شریف کو. یہ درود خضری ہے ہمارے سلسلے کا خاص درود شریف. اس کو اپنے طور پہ پڑھنا ہے 125 دفعہ. کوشش کریں اس سے بھی زیادہ محنت کریں. اپنے اپنے طور پہ پڑھیں. 8 سے 10 منٹ ہمارے پاس ہیں. زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمعک لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ، 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 نور من نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد المدد المدد. یا اللہ یا مقیت یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا مقیت یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا مقیت یا مجید المدد المدد المدد. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. حق. پڑھیں جناب درود شریف کو اپنے یہ درود خضری اپنے طور پہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں. 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے بھی زیادہ محنت کریں. 8-10 منٹ آپ کے پاس ہیں، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ جی مختصر کوشش کی ہے ہم نے، درود شریف تو پڑھا، کوئی تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب ہم باطنی ذکر کریں گے۔ اسی طرح آنکھیں بند کریں، اسی یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، خالی سانس لیں کہ قلب پہ دھیان کریں۔ پھر میں جب اللہ اکبر کہوں تو اپنا اپنا ذکر آپ نے شروع کر لینا ہے۔ سب کو باطنی ذکر دیا ہوا ہے، تعلق والوں کو، وہ اپنا باطنی ذکر کریں گے۔ باقی جو دوست ہیں جن کو یہ ذکر بہن بھائیوں کو نہیں ملا یا کوئی نیا ہو تو وہ کلمے کا ذکر اس طرح سے کریں کہ سانس جب اندر آئے تو زبان آہستہ سے لائیں، کہیں لا الہ، اور جب باہر سانس آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو زبان سے پڑھتے ہیں۔ باطنی ذکر بھی وہی ہے لیکن اس کا انداز اور ہے، کلمے ہی کا ذکر ہے، اور یہی حدیث مبارک ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو ایسے پڑھنا ہے، یہ جو ظاہر میں پڑھنا ہے وہ اس طرح سے پڑھیں، اور اپنے سانس کے ردم یعنی جو سانس کا آنا جانا اس کی طرف دھیان رکھیں۔ تو جب تک یہ سانس ہے تو یہ ذکر بھی موجود ہے، روح کا سفر بھی موجود ہے اس جسم کے ساتھ۔ پھر جب یہ روح چلی جائے گی تو پھر کوئی نیک اعمال یا برے اعمال نہیں ہوں گے، پھر تو حساب ہوگا۔ یہ سب یہی ہے، اسی نفس کی نفی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، جو قرآن پاک ہے کہ جہاد بے نفس چاہیے، جہاد اکبر ہے۔ اور ابھی جب میں نے ادب کی بات کی تھی تو ادب تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب کیسے اختیار کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب آپ پڑھ لے کے دیکھ لیں، تمام انبیاء کی دعائیں اس میں ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ مانگی۔ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، آپ نے جب دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی بیماری کو دور کرتا ہے۔ کہیں کسی نبی کی زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ کوئی جو اگر مشکل ہے، تنگی ہے تو یہ تمہاری طرف سے ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو ابتدا اپنے روح اور قلب سے کرتے تھے، خیال سے آپ کہتے تھے، دل سے، زبان سے، ہر چیز سے میں آپ کے آگے عجز کے ساتھ دعا گوں۔ اور دعا اللہ سے خیر مانگنا، برکت مانگنا، یعنی آپ ساری دعائیں دیکھ لیں، آپ کو کہیں یعنی انسان کی طرف سے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی آپ تکلیف میں ہیں، کہیں آپ کو کوئی نہیں ملے گی جس میں ہوگا کہ تم نے مجھے تکلیف دیا تو دور بھی کر دو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ شکر گزاری کی انتہا، یہ نبیوں کا حصہ ہے، اور یہ ہے ادب۔ یعنی اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ وہ خالق ہے، ہم تخلیق ہیں، وہ چاہے مٹا دے چاہے رکھے، جتنی دفعہ نوزی بنائے جتنی دفعہ مزدی مٹائے۔ تو پھر تخلیق جو ہے اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہاں اس کو جو اس نے اختیار دیا ہے، یعنی سب تمام تخلیق اس کی ہے، دیکھیں فرشتے ہیں، جنات ہیں، سب ہیں، لیکن ان کے پاس یہ سوچ نہیں دی کہ وہ اللہ کے ساتھ یعنی اپنا تعلق عشق پیدا کر سکیں۔ یہ صرف انسان کا حصہ ہے۔ تو عشق یہی ہے، محبت یہی ہے کہ اللہ کو شکر گزاری میں یاد کیا جائے، اطاعت میں یاد کیا جائے، ادب یہی ہے۔ تو یہ جو باطنی ذکر جب ہم کرتے ہیں، تھوڑی تمہید میں نے اس لیے باندھی تھی، اس سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسانوں میں ہوتی نہیں ہے۔ انسان تو نفس کا غلام ہے، اپنی اس کے ساتھ چلتا ہے، نفس کے ساتھ۔ شیطان وہاں موجود ہے، وہ بھی بلاتا ہے، ہمارا نفس بھی ساتھ موجود ہوتا ہے۔ لالچ ہمارے ہوتے ہیں، وہ ان کو ذرا بڑا کر دیتا ہے، اور اتنا بڑا کر دیتا ہے ہم ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں، ہمیں راستہ ہی نہیں ملتا آگے۔ اس طرح انسان الجھ جاتا ہے۔ تو یہ الجھاؤ سے نکلنا ہے تو پھر اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ تمام نبی، تمام انبیاء، تمام رسول، اولیاء کرام بزرگ اسی راستے سے گزرے ہیں، تو اس پہ محنت کریں۔ اب آنکھیں بند کریں، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، اور میرے ساتھ پھر اپنا اپنے ذکر شروع کر دینا ہے۔ میں خالی سانس شروع کریں گے آپ، پھر میں جب اللہ اکبر کہوں تو ذکر شروع کر رہے ہیں، درمیان میں پھر میں جب ایک دفعہ اللہ کو تو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص انعام کا انتظار کرنا، اور پھر اسی طرح پھر اللہ اکبر، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک یا دو دفعہ مراقبہ بھی درمیان میں کریں گے۔ آپ 15-20 منٹ کوشش کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ علی حبیب ہی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں۔ اگر باطنی ذکر ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دیں، یا سانس کے ساتھ تو ذکر رہتی ہے ساتھ، اس کو ہونے دیں، اور اپنے قلب پہ اوپر اللہ کا نام خیال میں لائیں تاکہ ہمارا باطنی تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں۔ پڑھیں جناب درود شریف، کلمہ شریف ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ختم شریف پڑھتے ہیں مختصر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجرہ اور سرکار علی کا خط آپ کو سناتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ اسی کیفیت میں بیٹھیں، میرے ساتھ ختم شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حقا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حق افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ شکر الحمدللہ، مالک نے کرم کیا جی، بہت کرم، اس کا فضل انشاءاللہ۔ آپ شجاع شریف پڑھتے ہیں شاہد صاحب، پھر اس کے بعد خط بھی آپ کو سناتے ہیں، منظور صاحب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت والے اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار عیسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس نبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کرفرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابوالفرا طرطوسیہ کے واسطے۔ حسنت الدنیا وعقبا آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے۔
حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے، میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے، یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے، توتی آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لکھا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے، رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جون 1937 برادرم اشرف خان سلامت رہو۔ السلام علیکم۔ خدا کا فضل ہے، مجھے یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ تم سے راضی ہیں، آپ ہر ایک کی خدمت وغیرہ بے اجرت کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ رہبر ہادی تم سے خوش ہے۔ لوگ حیران ہیں، عقل گم ہے کہ کیا بات ہے، مگر کچھ کام ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور ہے۔ میاں خوش قسمت ہو، پیر کا فیض جاری ہے، پیر تم سے خوش، الحمدللہ، ماشاءاللہ، مبارک اللہ، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تم پر قائم ہے۔ خداوند کریم میرے بعد یہ چراغ روشن رکھے، آمین ثم آمین، اور مالک اپنے فضل سے اس چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن فرمائے۔ پیارے، بعض دفعہ تمہارے تصور میں کمی پائی جاتی ہے، گویا ذکر خیر تو کرتے ہو مگر تصور یا خود غائب
اور پیر کو حاضر ناظر جاننا علم میں تو رہتا ہے مگر نظر سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس سے عموماً غفلت بڑھ جاتی ہے تو نفس کو موقع مل جاتا ہے اور طالب یہ جاننے لگ جاتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، مجھ میں کچھ اثر پیدا ہو گیا ہے۔ اس غفلت سے بچیں، یہ بات بھی ہادی کی طرف سے واقع ہوتی ہے، ضرور خیال کریں۔ اور یاد رہے کہ عموماً جب تم کو ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو ایک کو مخالفت کے لیے بنایا جاتا ہے جو تمہاری سب سچائی کی مخالفت کرے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور نوح علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی۔ لہٰذا ان مخالفین کا رنج نہ کرنا بلکہ خوش ہونا اور سمجھنا کہ تم قبولیت میں ہو، اور تم برے آدمی سے نیک سلوک کرو تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آ کر سچے راستے میں تمہارا ساتھی بنے۔ بابا امیر جی کو سلام والسلام المرسلہ، حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، دعا گو، 20 جون 1937۔ خط دوبارہ سنیں دھیان سے، اس میں بہت سبق ہے ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، 20 جون 1937۔ برادرم اشرف خان، سلامت رہو۔ السلام علیکم۔ خدا کا فضل ہے، مجھے یہ سن کر خوشی ہوتی ہے۔ خدا کا فضل ہے، مجھے یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ تم سے راضی ہیں۔ آپ ہر ایک کی خدمت وغیرہ بے اجرت کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ رہبر ہادی تم سے خوش ہے۔ لوگ حیران ہیں، عقل گم ہے کہ کیا بات ہے، مگر کچھ کام ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور ہے۔ میاں خوش قسمت ہو، پیر کا فیض جاری ہے، پیر تم سے خوش، الحمدللہ، ماشاءاللہ، مبارک اللہ، رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تم پر قائم ہے۔ خداوند کریم میرے بعد یہ چراغ روشن رکھے، آمین ثم آمین۔ اور مالک اپنے فضل سے اس چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن فرمائے۔ پیارے، بعض دفعہ تمہارے تصور میں کمی پائی جاتی ہے، گویا ذکر خیر تو کرتے ہو مگر تصور یا خود غائب اور پیر کو حاضر ناظر جاننا علم میں تو رہتا ہے مگر نظر سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس سے عموماً غفلت بڑھ جاتی ہے تو نفس کو موقع مل جاتا ہے اور طالب یہ جاننے لگ جاتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، مجھ میں کچھ اثر پیدا ہو گیا ہے۔ اس غفلت سے بچیں، یہ بات بھی ہادی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات بھی ہادی کی طرف سے واقع ہوتی ہے، ضرور خیال کریں۔ اور یاد رہے کہ عموماً جب تم کو ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو ایک کو مخالفت کے لیے بنایا جاتا ہے جو تمہاری سب سچائی کی مخالفت کرے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور نوح علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی۔ لہٰذا ان مخالفین کا رنج نہ کرنا بلکہ خوش ہونا اور سمجھنا کہ تم قبولیت میں ہو، اور تم برے آدمی سے نیک سلوک کرو تاکہ وہ اپنی برائی سے باز آ کر سچے راستے میں تمہارا ساتھی بنے۔ بابا امیر جی کو سلام والسلام المرسلہ، حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، دعا گو، 20 جون 1937۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطا آپ نے سنا، بہت سی ہدایت ہیں اس میں۔ ایک بات ثابت ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کی مخالفت ضرور ہوگی،
اور جب مخالفت ہوگی تو سمجھیں پہ اللہ آپ پہ راضی ہے، مہربان ہے، چونکہ انسان کے ساتھ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے، اس کے نفس کی کیفیت ہے، اور ان کو تربیت دینے کے لیے دراصل یہ مخالفین پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے نفس پہ پیرا رکھیں۔ مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد کی خدمت میں مخلوق آتی بہت آپ سے، عقیدت، محبت، ہزاروں لاکھوں لوگ، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب پھر آپ بہت زیادہ لوگ عقیدت کرتے تھے، ہم خود حیران ہوتے تھے، اتنی عشق اور اتنی محبت میں کنے کم دیکھی کسی ولی کے ساتھ۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ نے رالی سرکار پاک ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں ایک خاتون بھی تھی جو خدمت تو کرتی تھی لیکن لوگوں سے لڑتی بھی تھی، ان کا ایک انداز تھا، اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اور پیار سے کہتے تھے کہ دیکھیں مولوی صاحب، ہر کوئی آپ جناب کہنے والا نہ ہو، کوئی اوے تو اوے کہنے والا بھی ہو، تاکہ آپ کے نفس کو پچھ لگتی رہے، یعنی آپ کے نفس کے اوپر جو ہے نا وہ پیرا رہے۔ تو یہ جو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو کہیں مخالفت کچھ ہو گھبرائیں نہیں، لیکن اپنا ذکر ضرور کریں۔ ہاں یہ یاد رکھیں اس راستے پہ بڑھیں گے تو ایسا ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب آپ آگے نہیں بڑھ رہے۔ حاسد پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ آسمان کی طرف آپ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ پڑے گا نا، تو جو کرے گا اس کے منہ پہ پڑے گا۔ آپ تو پھر جب راستہ ہی چاند پہ جانے کا لے لیا ہے، یعنی آپ نے روحانی پرواز کا لے لیا ہے، تو پھر آگے بڑھتے ہیں اس پہ، تو اس کی کوشش کریں۔ اب اگلی جو محفلیں اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم یہاں جو وظائف کرتے ہیں، جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، دوپہر کو محفل ہوتی ہے، وہ تو کوئی دوست آتا ہے پڑھا دیتا ہے، اکا دکا کوئی دوست آ جاتا ہے، زیادہ میں ملتا بھی نہیں ہوں، حاضری سب کی ہو جاتی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اگر آپ مرشد سے دور ہوں تو اگر اس سمت میں بیٹھ جائیں اور ادھر دھیان کر لیں تو فیض آپ کو پھر بھی مل جائے گا۔ تو ہم تو انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں تو حاضری تو ہم سب کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہا کہ ہر دھڑکن ہے پیار کی دھڑکن، آنکھ چو میچی ہو گئے درشن، تو وہ تو اندر موجود ہے۔ ہاں باطن کا ذکر بڑھائیں گے تو پھر اس کیفیت کی سمجھ آئے گی۔ یہ ذکر ہے، اس پہ محنت کریں۔ اب میں آتا ہوں وظائف کی طرف۔ یہ جو ہمارے محفل جہاں ہوتی ہے، دوپہر کو ختم شریف ہوتا ہے، پہلے تو کافی دوست آتے تھے لیکن اب چونکہ یہ حالات ہیں میں ان کو ذرا ڈسکریج بھی کرتا ہوں، چونکہ سفر کرنا پڑتا ہے، یہ وبا کی کیفیت ایسی ہے تو اسے بچنا بھی چاہیے۔ بہرحال کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، کئیوں نے مشورہ بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی اکا دکا ایسے کبھی آیا تو۔ اس کے علاوہ ہم ہر جمعے کو ایک محفل کرتے ہیں جس میں یہاں ہم اکٹھے سارے بیٹھتے تھے تو کچھ خاص وظائف پڑھے جاتے تھے۔ میں نے بتایا تھا انٹرنیٹ پہ تو بہت سے لوگوں نے، خاص طور سے بہنوں نے، بیٹیوں نے شوق ظاہر کیا، تو پوچھنے، باہر کے ملکوں کو پوچھنے لگیں کہ ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ ہر جمعے کو ہوتے ہیں لیکن اس میں بندش نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو محسن صاحب ہیں، یہ شاد صاحب ہیں ہمارے دوست، آپ کے پاس ان کے نمبر بھی ہیں، ای میل بھی ہے، ان سے رابطہ کر کے ان سے وہ وظائف لے لیں۔ وہ مجھ سے اجازت لے لیں گے، پھر وہ آپ ان کو کریں اپنے طور پہ، کسی اور دن کر لیں لیکن سارے وظائف ایک ہی دن کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ یاسین آج پڑھ لی، اچھا کل فلانا حصہ کل پڑھ لیں گے، اچھا یہ کلمے کا ذکر اگلے دن، ایسا نہیں۔ ایک دن مقرر اپنا کر لیں، اس دن بیٹھیں۔ مقصد تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا جائے۔ انسان بیٹھتا ہے، آپ نماز دیکھیں ہم پڑھتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ سب سے تیز کام نماز والا ہی کرتے ہیں جلدی سے فارغ ہو کے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی عادت پڑے۔ اس کے علاوہ ایک محفل خاص ہم کرتے ہیں، یعنی آج یہ جو محفل ہے یہ محفل خاص کا دن ہے، اور درود شریف کی محفل علیحدہ کرتے تھے، اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے، دونوں محفلوں کو کٹے، وہ بھی سارا دن ہوتی تھی۔ تو اب حالات ایسے ہیں تو ہم انٹرنیٹ پہ مختص ہی کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی یعنی اب صبح سے دوستوں نے میرے سامنے ہے یہ سب جو انہوں نے آج پڑھا ہے سارا دن، ان کو بانٹ دیتے ہیں اپنے گھر میں پڑھ کے، تو پوری اطلاع دے دیتے ہیں شام تک کہ وہ جو ٹارگٹ دیا وہ ہم نے پورے کر لیے۔ یعنی اس میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے پورا،
اور درود اکبر پڑھا جاتا ہے، اس میں درود تفریجیہ، درود تاج، پھر استغفار کا ذکر بھی ہوتا ہے، ذکر باطنی بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کیفیات اس میں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی کوئی شامل ہونا چاہے، میں نے اس لیے بات کی کہ اب یہ حالات اس وقت جو ہیں یہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں وائرل ایک آئی ہے، ابھی آج میں دیکھ رہا تھا جس پہ میں حیران بھی ہوا، ٹی وی پہ CNN پہ میں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ UK کے جو ڈاکٹرز ہیں کنفیوزڈ ہیں اس وقت کہ یہ جو اس وقت ڈیلٹا وائرل جو وہاں آئی ہوئی ہے، جو انڈین وائرل بھی کہتے ہیں ان کو، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. یعنی وہ کنفیوز ہو گئے. ایک وائرل آتی ہے، کوئی اور چیزیں نکل آتی ہیں، پھر اس کا کوئی اور آتی ہے، پھر ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. جہاں کوئی جاتا ہے لے کے، وہ اسے ہو نہ ہو دوسرے کو لگ جاتی ہے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس پہ کنٹرول کافی آ گیا ہے. یعنی ڈیتھس کم ہو رہی ہیں، بیمار زیادہ ہو رہے ہیں لوگ. اس کا مطلب ویکسین جو ہے اس میں اتنا امپروومنٹ آ گئی ہے کہ لوگ اس سے بچ جاتے ہیں. یہاں اور بھی ایک بات بتاؤں، ہمارے دوست ہیں محسن صاحب جو ہمارا یہ سارا انتظام کرتے ہیں، وہ ان کو کرونا ہو گیا ہوا ہے، ہفتے 10 دن سے وہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اب ٹھیک ہیں وہ. لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو خود میں بھی پریشان ہو گیا تھا. ان کی اتنا کہتے جسم میں درد برداشت نہیں ہو رہا تھا ان سے، ایک دم درد جسم میں شروع ہوا، اور پھر چھینکیں اور زکام اور کھانسی، اور ساتھ ساتھ وہ سارا شروع ہو گیا. نہ نیند آ رہی تھی نہ کچھ ہو رہا تھا. یہاں اچھے ڈاکٹر ہیں، شفا میں ایک ہیں، کافی دوستوں نے علاج کرایا، دوستوں نے رابری کی، وہاں وہ چلے گئے، انہوں نے کوئی دوائیاں دیں ان کو. 7-8 دن ہو گئے. لیکن آج تو انٹرنیٹ پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں موجود نہیں. شاہد صاحب دوسرے ہمارے دوست ہیں جو ساتھ مل کے ہم یہ دونوں کرتے ہیں، وہ یہاں کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے یہ ساری محفل کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ مینج کر رہے ہیں سارا گھر میں بیٹھے ہی. تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو جلدی صحت یاب کرے. ویسے کوئی 80% تو وہ ریکور ہو گئے اللہ کے فضل سے، یہ مالک کی طرف سے فضل ہے اس کا. تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ وائرل کی کئی ویوز اب اور بھی انڈیکیٹ کی جا رہی ہیں. شاید 1-2 سال یہ ایسے ہی چلے. یہ اپنی جگہ، ہمارے خطے کے حالات جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، یہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں. تو یہ اس وقت نظر ایسے آ رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے، اللہ کرے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، اس کی شان ہے. تو ہماری محفلیں شاید انٹرنیٹ پہ جاری رہیں. تو میں نے یہ آج اس لیے بات کی کہ یہ جو دوسری ہماری محفلیں ہیں، جس میں یعنی یہ پورے ہمارا جو سارا دن بیٹھ کے پڑھتے تھے دوست، محفل خاص، کافی دوست آ جاتے تھے، پڑھ لیتے تھے، اب وہ آ نہیں سکتے. اسی طرح سے جمعے کے روز بھی ایسے ہوتا تھا. تو اس میں کوئی بھی شامل ہونا چاہے اپنی طور پہ، آپ شاہد صاحب پرویز صاحب سے بات کر لیں اور ان سے کر لیں، محسن سے، تو آپ ان میں شامل ہونا تو ہو جائیں. وہ آپ کو پوری لسٹ بھیج دیں گے، پھر ان کو آپ بتا دیں کہ میں یہ فلاں چیز پڑھ دیتا ہوں یا میں ایسے کرتا ہوں. اس میں آپ اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، جو بھی شامل ہونا چاہو. میں نے دیکھا ہے کافی دوست شوق کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا اب یہ چونکہ حالات تو اس طرح تو جا نہیں رہے، تو ہم کیوں نہ اپنا جو ہماری رونق ہے مالک کے فضل سے لگائی ہوئی مالک نے، وہ تو ہم جاری رکھیں نا اسی طرح. تو اس کی کوشش کریں شامل ہوں. ابھی اگلی محفلیں، آج چاند کی 28 تاریخ ہے، اور اب اگلا کل 29 کا دن ہوگا. یہ پاکستان میں، سعودیہ میں ادھر تو آج 29 ہے رات. اب چاند اگر 29 کا ہو گیا تو کل رمضان، یہ اگلا نیا سال اسلام کا شروع ہو جائے گا، محرم الحرام. اور ہمارے ملک میں ایک دن بعد ہو جائے گا. ممکن ہے 29 کا ہی چاند ہو کل، تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، یا ایک دن بعد. تو یہ اب محرم کی 14 تاریخ کو جو ہمارا ختم غوثیہ ہے، یہ آئے گا سوموار یا منگل کو. اب یہ 23 یا 24 اگست ہوگی. یہ اگلی محفل کا میں بتا رہا ہوں کہ اگلی ہماری جو محفل ہے یہ ختم غوثیہ کی محفل ہے، جو ہماری بنیادی محفل ہے. تو یہ 23 یا 24 اگست کو ہوگی، سوموار یا منگل کا دن ہوگا. اخبار میں دیکھ لیں، 14 محرم الحرام صاحب کو یاد رہے گا. نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے، اور مالک ہر طرح سے اس سال کو سلامتی کا سال رکھے. اسلام کا ہر سال جب آتا ہے تو اس میں سلامتی شروع ہو جاتی ہے. یہ چاند کی تاریخیں ایسے نہیں رکھی گئیں جو ٹوٹی پھوٹی مجھے سمجھ آتی ہے. دیکھیں نا، اب دنیا میں اور سسٹم بھی تو تھے، لیکن اللہ نے اسے چاند کے ساتھ مسلمانوں کو جو باندھ دیا کہ چاند کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی مقصد ہوگا. اس کی ہر بات میں بہتری ہے. جو ہم سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، جو صالحین کی طرف سے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا ہر مہینہ چڑھتا ہے تو اس میں سلامتی بڑھ جاتی ہے. ہر سال چڑھتا ہے اس میں سلامتی اور بڑھ جاتی ہے. اب سلامتی کو اس طرح سے نہ لیں کہ ہمارے یہ حالات ایسے ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں ایسے ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے.
یعنی اسلام نے سرخ رو ہونا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری اپنی جو حالت ہے مسلمانوں کی، وہ ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو ہم کیا ہیں۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ باقی قومیں آتی ہیں ہمیں تباہ کرنے، لیکن وہ خود تباہ ہو جاتی ہیں، اس میں ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی رخنہ ڈال دے یا کچھ کر دے۔ اسی طرح عبادت والے موجود ہیں، اس طرح اولیاء کرام موجود ہیں، اس طرح مخلوق موجود ہے، اور عام مسلمان کا فیتھ جو ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جہاد کا ایک ایسا لفظ ہے جو جیسے کرنٹ لگتی ہے نا دوسروں کو، مرنے سے تو ڈرتے ہیں وہ، ان کے مذہب میں تو مرنا ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، کیسے جو بھی ہے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہندو تو پتہ نہیں کتنے 7 جنم اور کیا کیا بنا دیتے ہیں، ان کے اپنا بنا مذہب ہے۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ بعد میں جنت جہنم ہے، سب کچھ ہے، وہ اہل کتاب ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں چلتے جیسے ہم چلتے ہیں۔ جہاد صرف اسلام میں ہے، تو جو سال آئے گا وہ بڑے جہاد کی طرف جائے گا، اور بڑا جہاد جہاد میں نفس ہے، جہاد اکبر جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا۔ تو ہم تو بڑے جہاد میں پہلے ہی موجود ہیں اللہ کے فضل سے، جو بھی آپ ٹوٹی پھوٹی ہم سب کوشش کرتے ہیں، تو اپنا باطنی ذکر، اپنی ظاہری وظائف، ساری محنت جاری رکھیں۔ میں نے دیکھا درود شریف کافی دوست بہن بھائیوں مطلب اتنا ہی پڑھا جتنا پیچھے دفعہ پڑھا جاتا، اس سے زیادہ ہی ہوگا، تو اس کو جاری رکھیں، شوق کو بڑھائیں، مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا تھوڑا سا اب دیر ہو گئی، چلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگلی محفل 23 یا 24 اگست، اور دعا کریں دوستوں میں سے کوئی اور بیمار نہ ہو، بہن بھائیوں میں سے، اور جو مخلوق بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت دے، اور یہ حالات جیسے بھی ہیں مالک کی شان ہے، جب مرضی ٹھیک کر دے، تو اس سے یہی آس رکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، پورے مہین میں جو ذکر اذکار دوست احباب سنگی ساتھیوں نے کیے، جو عبادات کی، جو تقسیم کیا جائے گا، جو ارادہ کیا گیا تیرے لیے، جو نیکیاں کی گئیں، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس آپ کے خاص اس احسان پہ آپ کے آگے سربہ سجود ہیں۔ ہماری یہ آج جانا التجا، آج جانا فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانواد، تابعین، طب تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کے ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلا شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔
یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے اس جہان سے تیرے جتنے نام لیوا چلیں گے ان کی مخصوص فرما دیجیے، اس میں ہمارے آبا اجداد، عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست، احباب، والدین جو بھی شامل ہوں، یا مالک سب کے درجات بلند فرمائیے، جو اس جہان میں موجود ہیں ان پہ اپنا فضل فرمائیے، ان محفلوں کی رونق ہم میں جو موجود ہیں ان پہ بھی اپنا خاص فضل فرمائیے، جتنے تارے نام لیوا چلیں گے ان کی مقصد بخشش فرما دیجیے، جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی ہر مشکل، ہر تنگ دستی، ہر پریشانی دور فرما دیجیے، آنے والے اپنے نام لیواؤں پہ بھی اپنا خاص اور خاص فضل فرمائیے۔ یا مالک اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، بیماری کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر بے چینی کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، یا مالک اپنا خاص فضل فرمائیے، تیری مخلوق پریشان ہے، تیری ذات کرم کرنے والی ہے، اس شان والے کے صدقے جس کے نام پہ یا مالک تو کبھی انکار نہیں کرتا، اپنا خاص اور خاص فضل فرمائیے، اس بیماری سے انسانوں کو نجات دلا دیجیے، ان حالات میں تبدیلی پیدا کر دیجیے، ہمارے اندر جو شیطانی کیفیت ہے انسانوں کے اندر، یا مالک اس کو ہر طرح سے زیر کر دیجیے، ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرما دیجیے، کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا باری تعالیٰ ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرما دیجیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہے یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے، یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کی طاقت میں، اس کے ہر طرح کی عظمت میں ہر طرح سے بلندی نصیب فرما دیجیے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے، دشمنوں کے ارادے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تیری ذات کرم کرنے والی ہے، اپنے اس وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، یہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح سے دنیا میں فتح نصیب فرما دیجیے، یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہماری اس نفس کی جو باطنی ظاہری کیفیت ہے یا مالک اس میں تبدیلی پیدا کر دیے، ہمارے قلبوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے نفس کو اسلام کی صحیح روشنی عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرما دیجیے، سب کے گھروں سے ہر طرح کی نحوستیں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے،
ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے۔ یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا بر الرحیم، ہمیں ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے، شیطان کے برگلانے سے، ہر طرح سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ دعا کریں، پوری یقین اور کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے دعا کریں۔ یقین سے مراد یہ ہے کہ پوری یقین ہو کہ مالک قبول کرنے والا ہے۔ یہی حدیث مبارک ہے کہ اس یقین سے مانگیں، اللہ سے شک نہ کریں کسی قسم، اس کیفیت سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، شین للہ غوث اعظم پیر ماں۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ بہت شکریہ جی، مہربانی کوشش کریں آئیں، اور بھی دوستوں کو دعوت دیں، اور جو وظائف بتائیں کو لینا چاہیں تو محسن صاحب سے، شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں۔ سب کو سلام پیار جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔